وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ پر بھی اور آپ سے پہلوں پر بھی، اگر کوئی کسی کا عزیز بھائی یا بیٹا کسی کی سفارش لے کر آئے کہ جناب اس سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں، اور وہ پلٹ کے کہے کہ اس کی نہیں، اگر یہ غلطی تم سے بھی ہوتی تو ہم تم کو بھی یہ سزا دیتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شفاعت ریجیکٹ کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ گناہوں پہ کمپرومائز ہے، شراب پہ ہے، زنا پہ ہے، چوری پہ ہے، ڈاکے پہ ہے، چغلی پہ ہے، غیبت پہ ہے، ہر گناہ پہ کمپرومائز موجود ہے، اللہ پاک معاف کر سکتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ پاک کبھی نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ جو گناہ تمہارے تصور میں آ سکتا ہے وہ معاف کر دے جس کو چاہے گا۔ لہذا شرک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مکے والے رہے، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو ہم آپ کے اعمال بھی حبط کر لیں گے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے کسی انسان کا کہ اس کا ایمان حبط ہو جائے، اس کے اعمال حبط ہو جائیں، اور یہ 4 دن کی زندگی گزار کے جب وہ جائے اور پھر آگے صدیوں کی زندگی ہو، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی ہو جو اس سے چھن جائے۔ یہاں صرف گاڑی کا خسارہ ہو، کرین کا خسارہ ہو تو بندہ خودکشی کر لیتا ہے۔ فرمایا الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، جو اپنا آپ بھی گنوا دیں گے اور اپنے گھر والے بھی گنوا دیں گے قیامت کے دن، آگ میں خود بھی اور وہ بھی۔ اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم یہ 4 دن کی زندگی دیکھیں، 60 سال زندگی ہو نا تو 30 سال آپ سو کر گزار دیتے ہیں، رات نکال دیں آپ 30 سال، باقی رہ گئے 30 سال۔ ان 30 سالوں میں آپ 15 سال اپنی عمر کے نکال دیں، 15-20 سال جو آپ کے جوانی کی عمر ہوتی ہے، آنکھیں کھلنے کی، کھلتے کھلتے ہوش آتے آتے، ہم 16-18 سال تک تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی چیز لاگو ہی نہیں ہوتی، ہم سیریسلی لیتے ہی نہیں، نہ ماں باپ کی نصیحت کو، نہ مولوی کی نصیحت کو، اس لیے کہ ابھی موت بہت دور ہوتی ہے۔ جب اعلان ہوتا ہے کہ جی ابھی جہاز جو ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والا ہے تو پلیز فاسن یور سیٹ بیلٹ، تو پھر بندے جو ہے کھڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں سے نکلتے ہی دبئی سے اگر بندے جو ہے وہ سیٹ بیلٹ باندھنا شروع کر دیں تو سارے کہتے ہیں یار بیوقوف ہے، ابھی اس کو پتہ نہیں، شاید پہلا اس کا سفر ہے۔ جوان آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ابھی اسلام آباد بہت دور، ابھی بیلٹیں تھوڑی باندھنی ہیں، اور بھائی صاحب جب داڑھی سفید ہوگی تو پھر بیلٹیں باندھیں گے۔ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا لوگ اکثر بڑھاپے میں حج کرتے ہیں تاکہ اس کے بعد گناہ کرنے کے قابل ہی نہ رہیں، حج خراب نہ ہو۔ یعنی جوانی میں حج کر لیا یار، ابھی اتنا لمبا پینڈا، پتہ نہیں تم کتنے گناہ کرو گے، تو کیا فائدہ، گئے بھی ہو تو تھوڑے سے لے کر گئے ہو۔ ہم بڑھاپے میں جاتے ہیں بڑے بڑے کارگو کروا کے، ہاں جی، سوائے سعودی ایئر لائن کے اٹھائی کو نہیں سکتا، سب کا حادثہ ہو جاتا ہے، اتنے وزنی ہوتے ہیں، اور جا کے جمع کرواتے ہیں۔ مزہ ہے، بخشنے والے کو بھی مزہ ہے اور بخشانے والے کو بھی مزہ ہے، صاف کروا کے آیا ہوں۔ یہ کہ ذرا کندورے کو داغ لگا دوڑتا گیا لانڈری پر، ذرا خوب گریس مل کے جائیں گے، بوڑھے ہو کے جائیں، یہ ہمارا تصور۔ اس میں سے آپ 15 سال جوانی کے نکال دیں، ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں 7.5 سال ہو گئے، 15 سال میں 7.5 سال راتیں آ گئی۔ بھائی صاحب وہ جو بڑھاپے کے آخر والے سال ہیں نا، شوگر میں پیشاب چلتا رہتا ہے، اس کو بھی شامل کریں نا۔ وہ والی عبادت ہوتی ہے کہ کھڑے ہیں تب بھی پیشاب چل رہا ہے، بیٹھے ہیں تب بھی پیشاب چل رہا ہے، نہ سجدہ صحیح ہوتا ہے نہ رکوع صحیح ہوتا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے آپ جناب علی تو وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ کوئی مزہ ہے اس کا؟ وہ جو جوانی کی عبادت ہے۔ اس لیے ایک تو سوال ہوگا قیامت کے دن پوری عمر کا، ایک خاص سوال جو ہوگا، حضور نے فرمایا جب تک جواب نہیں دو گے زمین تمہارے پاؤں نہیں چھوڑے گی، حالانکہ اس دن زمین پر پاؤں ٹکے گا نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ زمین تانبے کی طرح ہوگی، ایسی یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ ارض نام اس کا ارض ہی ہوگا لیکن کوئی اور ہی چیز ہوگی، اس کو باقی سارے پلینٹ اس میں ملا کے اس کو بڑا کر دیا جائے گا۔ دکت الارض دکن دکا، ہم اس کو درمٹ کے ساتھ
پلین کر دیں گے. لا تری فیہا عوجا ولا امتا, نہ اس کے اوپر کوئی اوپر یعنی پہاڑ ہوگا, ولا امتا, نہ نیچے کوئی کھائی ہوگی, نہ سمندر ہوں گے نہ کوئی پہاڑ ہوگا. میدان عرفات سے دوسرے سرے تک سارے انسان نظر آ رہے ہوں. اللہ پاک کی تجلی, اللہ پاک کی کرسی عدل میدان عرفات میں ہوگی. تو وہ حضور نے فرمایا کہ زمین پاؤں نہیں چھوڑ کر وہ جو 5 سوال گنوائے ان میں ایک سوال کیا ہے, وہ جوانی کہاں گزاری ہے, جو ٹاپ کی پیک کی تمہاری عمر تھی, جس میں تمہیں ہر چیز میں مزہ آتا تھا. سونے میں جوانی کی نیند بڑی مشہور ہے, کھانے میں مزہ آتا ہے, بڑھاپے میں تو بس ایسے اندر ڈالتے ہیں نا پیٹ بھرنے کے لیے, دانت ہوتے کو نہیں ہے کہ چلیں کوئی مزہ آئے, کوئی سینسز ہوں, بس پیٹ بھرنا ہے ہم نے. جوانی میں سونے میں مزہ ہے, کھانے میں مزہ ہے, دیکھنے میں مزہ ہے جی, نماز پڑھنے میں مزہ ہے. کہا وہ عمر کہاں گزاری ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جس کی ہم نے تیاری کرنی ہے, ہم میں سے ہر ایک نے فیس کرنا ہے.